السلام علیکم ناظرین، میں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے تمام تر اس وقت جو پولیٹیکل سیناریو اس حوالے سے نیشنل پالیٹکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت اپوزیشن جماعتوں کا جو ہے کافی ان کے حوالے سے کنسرن ظاہر ہو رہا ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جو 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں انڈر ون روف، جس کا نام انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ رکھا تھا، انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا کہ جتنے بھی ایشوز آتے گئے جہاں پہ سب کا ایک کنسنسس ہونا لازمی تھا، وہاں پر تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈڈ دکھائی دی، اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی نیشنل انٹرسٹ کے لیے نہیں یونائٹ ہوئے بلکہ سیلف انٹرسٹ کے لیے یونائٹ ہوئے ہیں۔ یہ ماننا ہے بہت سارے اینالسٹ کا بھی، اور یہ کیٹیگوریکلی دیکھا بھی گیا ہے۔ سینٹ انتخابات سے قبل بھی بہت سارے ایشوز تھے، سینٹ انتخابات کے بعد بھی، اور اس کے دوران بھی، یہاں تک کہ ساتھ ہی ساتھ آپ اپوزیشن جماعتوں میں اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایک دوسرے کے اوپر وار کر رہی ہیں، الفاظ کے ایک دوسرے کے اوپر نشتر برسا رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے کافی ناراض دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں دوبارہ سے اس حکومت کو گھر بھیجنے کی اور تاریخوں کی بات کریں، آخر یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا عوام کو جو ہے بہلایا جا رہا ہے کہ حکومت گھر جا سکتی ہے؟ اگر حکومت کے گھر جانے کا کوئی آئینی طریقہ کار ہے، کیا وہ اپنایا جا رہا ہے یا کچھ پریکٹیکلی نہیں ہو رہا، صرف اور صرف باتیں ہو رہی ہیں؟ تو آیا یہاں پہ ایک اور سوال ریز ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو فائنینشلی جو چیلنجز اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے آفٹر کووڈ-19۔ ساتھ ہی ساتھ جو یو ایس اور افغانستان ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ کافی سنگین ہے۔ کیا امریکہ جنرلی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کو جنرلی اکنالج کر رہا ہے کہ پاکستان نے بہت سارے محاذوں پر امریکہ کا ساتھ دیا ہے، یا یہ پھر کوئی نئی چال ہو سکتی ہے امریکہ کی طرف سے؟ یا پھر اگر ہم اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، افغانستان میں کیا حالات خراب ہو رہے ہیں یا حالات خراب کیے جا رہے ہیں؟ یہ دو بھی اہم کنسرن ہے۔ اور کیا پاکستان کو اس میں کسی اور طریقے سے جو ہے ڈیسیجن پر غور کرنا پڑے گا، یا پاکستان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام جو ہیں اہم کنسرنز ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں ناراض بلوچوں کی تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری کنٹروورسیز جہاں پر جڑی ہیں، وہاں پر کچھ گورنمنٹ کے پازیٹیو کنٹریبیوشن کی بھی بات آتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسی سبجیکٹ کے اوپر تو ناراض بلوچوں کو منانے کے لیے جو مشن ہے شاہ زین بگٹی صاحب کو دے دیا گیا ہے، ان کو معاون خصوصی بنا کر ایک اہم ٹاسک دیا گیا ہے۔ کیا یہ ایشو ریزالو ہو پائے گا یا نہیں ایشو ریزالو ہو پائے گا؟ کیا جو بھارت ہے، ہمارا دشمن ملک، ہمارا نیبر، کیا وہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی انسرجنسیز کرنے کی کھلی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، کیا وہ مزید کر پائے گا؟ وہ لوپ ہول یا وہ ایشو ریزالو ہو پائے گا یا نہیں؟ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہتاب احمد چاندی والا صاحب، تجزیہ کار، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے۔ اس وقت ہم اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کلیم دوبارہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی، گھر جائے گی۔ کیسے گھر جائے گی؟ کوئی آئینی طریقہ تو ہوگا، جو آپ لوگ تو کر تو کچھ نہیں رہے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کے جو اتحادات ہیں وہ پہلے ہی بن چکے ہیں۔ جس طرح 9 ستاروں کا اتحاد بھٹو کے دور میں بنا، نواز شریف کے دور میں بنا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بنا۔ اصل میں اس طرح کی اپنے مفادات کے لیے جو پارٹیاں اپوزیشنز کے اندر جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی پولیٹکس کھیلتی ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کو گرا دینا، اور خود جو ہے اس کے لیے جو عوام میں اپنی جو ہے پاپولر ہونا، اس کا ایک وہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہر دور میں، ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہوا، نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، اور زرداری صاحب کے دور میں تھوڑا سا ہوا لیکن ہوا یہ بھی۔ اس طرح اپنے عمران خان کی یہ چیز آئے گی اور وقت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ جائے گی۔ اگر اس کے اندر یہ ان کا جو موٹیو یہ ہے کہ جی ہم اس کو گرا دیں گے، ایسا ہوگا نہیں۔ دیکھیں، ایک پارٹی آتی ہے، الیکٹ ہو کے آتی ہے، اس کا ایک پاور ہوتا ہے، اور جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا ایک اپنا پاور ہوتا ہے، اور حکومت میں رہنے کے بعد جو ہے ایک لمیٹیشنز کے اندر حکومت رہتی ہے۔ ظاہر ہے کھل کے نہیں ہے، ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں اپوزیشن کی کچھ ہوتی ہیں، حکومت کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو ان کو حکومت لمیٹیشن دیکھ کے چل رہی ہوتی ہے، وہ ایکسپیکٹیشن دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر تھوڑے سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ ایڈیٹیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے بنی بھی ہو، اس کے اندر پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، کبھی ایکٹیو ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ان ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ جس طرح پیپلز پارٹی جو ہے ان سے الگ ہو گئی ہے تو وہ کچھ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے اتحاد بنتے رہے، جس طرح وہ قومی اتحاد بنا تھا 9 ستاروں کا، جیسے ہی کیا کہتے ہیں بھٹو جو ہے وہ حکومت ان کی گئی
تو فوری طور پر 1 منٹ کے اندر اتحاد ٹوٹ گیا, سب اپنی یہ پارٹیوں میں اتحاد چلے بنتے گئے. بھی ہیں, یہ اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے. کیا یہ اتحاد جو ابھی کا پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے بنا ہے یا یہ بھی سیلف انٹرسٹ کا اتحاد ہے؟ نیشنل انٹرسٹ کے لیے اگر دیکھیں, اگر کوئی بناتا ہے نا تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے آج جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, ملک کے اندر حالات ہیں, آپ کو کووڈ-19 کا مسئلہ ہے, انٹرنیشنلی ہماری بارڈرز کا مسئلہ ہے, انڈیا کا ساتھ مسئلہ ہے, امریکہ سے مسئلہ چل رہا ہے. اس ٹائم ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. اس ٹائم تو تمام جماعتوں کے اندر یہ ہونا چاہیے, آپس کے اندر ایک قوم, ایک ملک, ایک پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. جو بھی ہے, ایک جو لیڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے. تھوڑا سا وقت ہے, انشاءاللہ نکل جاتا ہے اور نکل جائے گا. اس کے بعد ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کسی کے اوپر الزامات, جس طرح آج کل الزامات کا ایک ہر آدمی ایک دوسرے کو الزامات دے رہا ہے, اس نے مطلب ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے الزامات کا. تو اس کے اندر جب تک کیا کہتے ہیں اس چیز کو بیٹھ کے اور پراپر ملک کے بارے کے اندر سوچ کے بات نہیں کریں گے تو ہم شاید نتیجے, بلکہ اس کے نقصانات ہمیں بہت ہو جائیں گے. اور دیکھیں یہ حکومت جب ہوتی ہے جب ملک رہتا ہے. جب آپ ملک کے مفادات کے لیے کام نہیں کریں گے, ملک کی جڑیں ہماری کمزور ہو جائیں گی, تو اس کے اندر آپ کس پہ سیاست کریں گے, کس پولیٹکس کس پہ کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا فرقان ریاض احمد صاحب نے بھی, پولیٹیکل اینالسٹ, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الدینہ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آواز. فرقان, ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے اوپر, کہ اتحاد بنایا تو گیا تھا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اس وقت ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے اوپر نشتر برسا رہے ہیں اور جملوں کے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر کڑی تنقید کے جو ہے جملے استعمال کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ الوینا شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ اتحاد کی فارمیشن, جب یہ اتحاد بنا تھا نا, اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو شاید لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے انٹرنل پالیٹکس کا شکار ہو گیا. اصل میں یہ کبھی بھی نیشنل ایشوز کے لیے یا ملک میں ڈیموکریسی کے لیے تو یہ اتحاد نہیں بنا تھا. یہ اتحاد بنا تھا کرسی کے لیے. اور ان کی obviously اگریمنٹ ہو نہیں سکتی, کرسی پہلے کس کو ملے گی. ہم نے ڈیڈ لائن بھی سن لیے کہ اسلام آباد یہ حکومت دسمبر 31 کے بعد نہیں رہے گی. وزیر اعظم بجٹ نہیں پاس کر سکے گا, سینٹ چیئرمین نہیں آ سکے گا, ڈپٹی چیئرمین نہیں آ سکے گا. اور وہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ ساری چیزیں ود ٹائم رانگ پروو ہو. جی ٹھیک. اس پہ جو بلاول کے اس وقت اگر ہم گفتگو کریں, بلاول کافی زیادہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے غصے میں دکھائی دے رہے ہیں, چاہے جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے اسٹیٹمنٹس پاس کریں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ الوینا, یہ تو ہونا ہی تھا نا, کرسی ایک ہی ہے اور مقابلہ سخت ہے. ٹھیک. اور بلاول صاحب نے جو ہے, بلاول زرداری صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی کافی زیادہ جو سٹیٹمنٹس ان کے حوالے سے دیے وہ بہت زیادہ ہارش تھے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ الوینا, اس بات کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کمزور جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. 2012 میں یا 2011 میں آئی بلیو بلاول زرداری صاحب نہ پارلیمنٹ کا حصہ تھے. وہ یقیناً چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی تو تھے, لیکن وہ پریکٹیکلی پالیٹکس میں انوالو نہیں تھے. دوسری بات, اگر یہ ہم 1 منٹ مان لیتے ہیں جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, تو ان کو کیا 10 سال یا 8 سال لگے, 9 سال لگے اس بات کو اب منظر عام پر لانے کے لیے. اور دوسری بات یہ الوینا, 2000 آپ ڈان کی آرچائیوز یا دوسرے اخباروں کی آرچائیوز دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز خود انکلوڈنگ قمر زمان قاہرہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ شاہ محمود قریشی کو پاور منسٹری آفر ہوئی تھی. تو یہ بلاول صاحب پتہ نہیں کون سی اسٹیٹمنٹ کہاں سے پاس کر رہے ہیں, لیکن اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. جی, نواز شریف اور آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے درمیان بھی الفاظ کا کچھ تبادلہ ہے, اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرے اور نواز شریف صاحب کے ڈومیسائل میں فرق ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ الوینا, یہ سیدھا سندھ کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی کارڈ باقی نہیں رہا. یہ سیکٹیرین بیسس پر ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آئی تھنک عوام اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی.
ٹھیک ہے، عوام آپ کہتے ہیں ان کے اس طریقہ کار کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں جو اس وقت مسئلہ ہے ملک میں قومی سلامتی کا مسئلہ، اس کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کا بیہیویئر درست ہے؟ الوینا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی بھی سویلائزڈ ڈیموکریٹک ملک میں کہ نیشنل انٹرسٹ شوڈ بی پرائیورٹی، یا نیشنل انٹرسٹ پہلے ہونا چاہیے اور بعد میں پولیٹیکل یا پرسنل انٹرسٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہوتا ہے پاکستان میں ایسا ہے، موجودہ دور میں بھی ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. جی ٹھیک. اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو ہے اس نے ایک نیا اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ کافی محاذوں میں تھا اور پاکستان کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. کیا یہ جینوئن اپریسیشن تھی یا یہ کوئی امریکہ کی چال ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دوسری طرف افغانستان کے حالات بھی بہت خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں الزینا، دیکھیں یو ایس کے ساتھ obviously ہمارے جو ٹرمز ہیں یا ہماری ریلیشن شپ ہے وہ ود ٹائم فلکچویٹ کیے. وہ کبھی بھی ایک ساتھ اسٹیبل یا ہم سیم پیج پر کبھی بھی نہیں رہے. وہ obviously فیزز آئے جب ہم ان کے مفادات تھے یا ہمارے مفادات تھے تو ہم ایک پیج پر آ جاتے تھے کسی ایک ایشو پر. اب کیونکہ پاکستان میں گورنمنٹ ایسی ہے جس کی پرائیورٹی نیشنل ایشوز ہے یا ملک کی سلامتی پہلے ہے اور بعد میں ساری چیزیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے کوئی بھی فورن پالیسی یا کوئی بھی فورن پالیسی کی ڈیسیژن اسی بیسس پر لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے فرقان، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد گفتگو سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ یہ بھی جاننے کی کوشش کی فرقان ریاض صاحب سے کہ اس وقت پاکستان میں نیشنل انٹرسٹ کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا اپوزیشن جماعتیں جو ہے اس وقت ایک اچھا اپنا رول پلے کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس میں مہتاب صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اپوزیشن کا رویہ درست ہے؟ دیکھیں، ایسے پہلے ہی میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سے کہ اس ٹائم جو ہے ہمیں قومیت بن کے، پاکستانی بن کے سوچنا ہے. اگر ہم ادھر اس ٹائم جو ہے جس طرح ہماری سرحدیں جس پوزیشن کے اندر ہیں، افغانستان کے اندر جو ایک وار اور خانہ جنگی کا خطرہ ہے، امریکہ کا پریشر ہے، دوسرے تھرڈ ورلڈ جتنے بھی ممالک ہیں وہ جس پریشرائز کے اندر چل رہے ہیں، اور پاکستان کووڈ-19 کے اندر چل رہا ہے اور ہم بہت پریشرائز ہیں اس ٹائم اگر جس کی سوچ جو ہے صرف پاکستانیت پہ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں وہ کوآپریٹ کر کے چل رہے ہیں، اور جو اپنی مفادات کے لیے، کرسی کے لیے اور کسی بھی قسم کے اتحاد اس ٹائم بنانا فیزیبل ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں اگر جو اس طرح کے حالات رہے اور اس طرح ہم اگر اس کو اس جو ٹائم ہے اس کو سروائیو نہیں کر سکے ہم، تو ہم بہت خسارے کے اندر رہیں گے. اور ہم جو ہے امریکہ جس طرح ہمیں پریشرائز کر رہا ہے اور جس طرح ہمیں ہمارے سے جو ہے وہ جنگی اڈے اور ایئرپورٹس وغیرہ جو مانگ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بڑی پرابلم پیدا ہو جائے گی. اور جس کا خمیازہ جو ہم نے پچھلے 20 سال ابھی جو گزر چکا، جو ہم نے یعنی کہ ہم نے بھگت چکے ہم، تو ایسا نہ ہو کہ اگلے 20 سال میں پھر ہمیں یہی کام کرنا پڑے. کیونکہ جو بھی باہر کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے وہ چھوٹے ملکوں کے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اندر وہ وہاں بیٹھے ہوئے جو بھی پاکستان کے جو پاور پلے کر رہا ہے اور جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے، وہ پاکستان کے پاور پلے کرنا چاہتے ہیں. اور پاور پلے کرنے کے لیے آپ کو ہی پتہ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر ہر آدمی سمجھدار ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہوتے آپس کے اندر جو انتشار پیدا کرنا، آپس میں خانہ جنگی کی پوزیشن پیدا کرنا، تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے. امریکہ جو ہے اپنے تمام جو اس کے مقاصد ہیں ان مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائے گا. اگر امریکہ کو آپ نے اپنے مقاصد میں کامیاب کرنا ہے تو آپ یہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان سب سے پہلے پاکستان والی بات ہے، ہمارا نعرہ سب سے پہلے پاکستان ہے، تو ہمیں یہ چیزیں ابھی پوسٹ پون کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے.
سر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم امریکہ کے رول کو دیکھیں، ماضی میں ہمیشہ سے امریکہ نے پاکستان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا، ہمیشہ پاکستان کو ڈو مور کہا ہے، لیکن اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے اتنی اسٹریٹ فارورڈ اپریسیشنز جاری کریں؟ کیا یہ جینوئن اپریسیشن ہو سکتی ہے یا کوئی چال؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے 20 سال سے اپنی جنگ نہیں، امریکہ کی جنگ لڑی ہے، ہم نے اپنی جنگ نہیں لڑی، اور اس کے اندر بہت بڑا پاکستان کو نقصان پہنچا، ہماری معاشی طور پر بھی ہم نے نقصان اٹھایا ہے، انٹرنلی طور پر بھی بہت بڑا نقصان ہم نے اٹھایا ہے، اس سے صرف امریکہ کو فائدہ ہے۔ دیکھیں اگر دوستی جو ہوتی ہے بنیادی آپس میں ایک دوسرے کی جو ہوتی ہے سامنے برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ برابری نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرے سے دوستی کرو اور آپ رکھیں غلامی کی طرح، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں اگر دوستی کرنی ہے برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بولا کہ جی آپ جو ہم سے اڈے مانگ رہے ہیں وہ اڈے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنا مفادات، ہر ملک کو اپنے مفادات کو پہلے دیکھنا ہو۔ جس طرح اگر ہم کل کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے کسی اور ملک کے اندر، یہ یورپ کے اندر ہمارے دوسرے دہشت گرد ہیں، ہمارے مخالفین ہیں، ہمیں وہاں پہ اڈے دیے جائیں، آفیسز دیے جائیں، ہماری ایجنسیوں کو دیے جائیں تاکہ ہم اپنی بھی دہشت گرد کو وہاں سے نکال کے لائیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ یعنی کہ کسی کو اڈے دینا اپنی خود مختاری دینے کے برابر ہے میرے مطابق۔ جی ٹھیک سر، لیکن یہ تو آپ کا ایک جنرل ویو تھا اور جنرل آپ کا پرسپشن، لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے جو امریکہ کی اپریسیشن ہے وہ جنرل ہے یا پھر کانسپریسی کی طرف؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں جی اس میں تو ہر آدمی کی ایک ہی رائے ہے، ہر پاکستانی کی، ہر آدمی کی، چاہے وہ پولیٹکس کے اندر ہوں یا پولیٹکس سے باہر عام انسان ہے، کہ امریکہ نے ہمیشہ جب بھی ہمارے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے یا دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس کے امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کیونکہ جو آدمی اپنے آپ کو سپر پاور یعنی کہ سمجھتا ہے، اور جو ایک زمانہ تھا کہ ہم سے ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے یہاں سے جو ڈیلیگیشن جاتے تھے تو ان کے صدر سے ملنے کے لیے ہمارے مطلب ٹائم لینا پڑتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ امریکہ کے صدر کے پاس ٹائم نہیں ہے پاکستانی ڈیلیگیشن کے پاس۔ آج ایسا کیوں پوزیشن آ گئی ہے کہ پاکستان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ملنے کی خواہشات ہیں ان کے، جس طرح آپ نے دیکھا سی آئی اے کے جو ہے سربراہ یہاں آئے، ان کے دو بھی پولیٹیکلس لوگ آئے، اور اس طرح بائیڈن جو ہیں ٹیلی فون جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوئے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مفادات ہیں۔ یہ جو ہے اسی پہ جو ہے ہم گفتگو جاری رکھیں گے پروگرام میں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے یوسف مرتضیٰ بلوچ صاحب نے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، ایم پی ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ فرقان صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی یو ایس کے حوالے سے۔ یو ایس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو ہمیشہ سے ڈو مور کہا ہے، اور ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس۔ اتنے ہارش نیریٹو سے آخر یو ایس اتنا کیسے چینج ہو گیا کہ یو ایس پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے؟ از اٹ جینوئنلی سم تھنگ سیریس، یا پھر آپ کو لگتا ہے کوئی کانسپریسی کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں وینا، اس کو میں ٹو سائڈڈ اپروچ کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ڈو مور کہانی شاید اب نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان از اے لاس فار دیم۔ افغانستان میں انہوں نے ابھی تک کچھ اچیو نہیں کیا ہوگا، آپ بھی یقیناً آپ نیوز رپورٹس مانیٹر کر رہی ہوں گی، جہاں ان کے وڈرال کے فوراً بعد ویریس ٹیریٹریز یا ویریس پروونسز افغانستان کے طالبان کنٹرول میں اب آ گئے ہیں۔ تو اگر اس طرف وہ پاکستان کو لے کر ساتھ نہیں چلیں گے تو دیر از نو وے کہ وہ طالبان کو ٹیبل پر یا ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن یا سیز فائر ٹائپ کوئی چیز ہو سکے گی۔ میرا یہ ذاتی اوپینین ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کمرشل، اکنامک اور ڈیفینس اور ملٹری ٹائز چائنا کے ساتھ دن بدن اور ڈیپر ہوتے جا رہے ہیں، تو یو ایس کو کوئی طریقے سے اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے۔ جی، جس طرح آپ نے اسٹریٹجک امپورٹنس اور اسٹریٹجک کوپریشن کی بات کی فرقان، یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وقت جو گوادر پورٹ کی سچویشن ہے، جو سی پیک کمپلیٹ بی آر آئی ہے، وہ ماشاءاللہ پروگرس کر رہا ہے۔ تو پاکستان کو جو بھی فارن پالیسی ذہن میں رکھنی ہوگی وہ پہلے ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہوگا چائنا کو۔ تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی بالکل درست سمت میں ہے؟ وینا، آپ کا آخری کیا کوشچن تھا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا درست سمت میں ہے؟
دیکھیں الوینا، ہمیں ہمارا فورن پالیسی کو ہر ملک جو ہے جی وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ جی پرائیورٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے فورن پالیسی بناتا ہے یوزلی. پاکستان میں اگر ہماری چائنا کے ساتھ جو پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے، میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہیں، وہ پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے، صرف اکنامکس سے ہٹ کر پیپل ٹو پیپل، کلچرل، ملٹری، ڈیفینس، اگر وہ ریلیشن شپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ریلیشن شپ یو ایس کے ساتھ ہو نہیں سکتی، یہ اچھی ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی. یہ دونوں چیزوں کو ہم سائملٹینیسلی لے کر ہمارے نیشنل ٹھیک ہے فرقان، ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا، پھر پروگرام کو کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے اسٹریٹجک پاکستان کے حوالے سے، جو پاکستان اس وقت اسٹریٹجک کوآپریشن میں کیسے آ سکتا ہے، کیا پریورٹیز ہو سکتی ہیں. اب میں جو ہے مزید بڑھوں گی یوسف مرتضیٰ بلوچ صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ سر کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت پاکستان کو جب ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کا ایک سڈن یو ٹرن جہاں پہ پاکستان کے حوالے سے کافی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ آیا، کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے سچویشن؟ میری نظر میں تو یہ کانسپیرنسی ہے اور اسی طرف پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے. وہ افغان سے انخلا کا جو معاملہ ہے وہ سارا افیکٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کو ہوگا جی، اور وہ اسی چیز پہ عمل پیرا ہیں. کبھی بھی امریکہ نے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ سوچا ہوگا. اس نے ہمیشہ اپنی ہی بہتری کی کوشش کی اور ہم سے فائدے لیے، ہمیں کبھی فائدہ نہیں دیا جی. اور ابھی بھی وہ اسی طرز عمل پہ چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے آگے فیوچر میں کوئی اور مائنڈ میں چیز ہو. لیکن یوسف صاحب، یہ ایک تو عام کنسرن یہ بھی ہے نا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تمام تر جو یو ایس کا ایک نیریٹو ہوا کرتا تھا وہ تو اوپنلی بولتے تھے کہ ڈو مور، ڈو دس، ایدر یو آر وتھ اس اور یو آر ناٹ وتھ اس، اس قسم کے جو جملے تھے. اس کے بعد ایک سڈن یو ٹرن، تو کیا کوئی بہت ہی منظم سی کوئی تیاری کے ساتھ کانسپیریسی ہو سکتی ہے؟ بالکل کوئی منظم کانسپیرنسی ہے، ان کی کوئی نئی چال جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اور وہ اس پہ ورکنگ میں ہے اور بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ الفاظ انہوں نے کیوں کہے تھے. آپ ان سے پاکستان کے لیے کوئی نیک نیتی نہیں رکھ سکتے. انہوں نے ہمیشہ اپنی ملک کے لیے، اپنے یو ایس اے کے لیے ہی سوچا ہے. ان کو غرض نہیں ہے کہ پاکستان بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے. بیچ میں کچھ سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک میپ امریکہ کی طرف سے لیک ہوا تھا اور اس میں پاکستان تو منظر عام پہ ہی نہیں تھا. تو جو ریاست ہمیں پاکستان کے ورلڈ میپ پہ وہ ہمیں چھیڑ رہی ہے، تو یعنی ٹھیک ہے سر، اسی سچویشن، اسی سیناریو کو ہم اگر ذہن میں رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم اسٹریٹجک پیس کی اور کوآپریشن کی بات کرتے ہیں، پاکستان اس وقت جس ایرا میں موجود ہے جہاں پہ سی پیک، BRI، سلک روڈ، یہ ساری چیزوں کا پاکستان ایک امپورٹنٹ ایلائی ہے. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری فارن پالیسی درست سمت میں ہے جہاں پہ ہم چین کو سب سے برتر رکھ رہے ہیں؟ ان کی پالیسی تو آپ بول رہی ہیں کہ فورن پالیسی موجود ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس ملک میں وفاق کی طرف سے کوئی فورن پالیسی بھی ہے یا اس پہ عمل درآمد. سر پچھلے حکومت میں جب 5 سال فورن منسٹر موجود نہیں تھا اور اب تو فورن منسٹر موجود ہے، اب تو ڈیفنس کے ساتھ بھی انٹر کنیکٹ کر رہا ہے، دورے ہو رہے ہیں، یہی تو، اور ساری پالیسیز ری ڈیفائن ہو رہی ہے. کیا یہ فورن پالیسی نہیں ہے؟ نہیں، میری نظر میں کوئی ان کی PTI کی وفاق کی حکومت کے بعد کوئی بھی پالیسی نہیں ہے. اور سر جو پچھلی گورنمنٹ میں فورن منسٹر ہی موجود نہیں تھا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو ایک اس سے بھی بڑی نااہلی کی بات یہ کہ ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس پھر بھی منہ دکھانے کے لیے ہے بندہ. لیکن فلسطین کے معاملے میں جتنا پاکستان نے بڑھ چڑھ کر بولا، اس میں انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے جو پاکستان کو کوریج دی اور پاکستان کے موقف کو سراہا، وہ تو موجود ہے ہمارے سامنے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اور مزید ایشوز ہوتے ہیں گلوبل وہاں پہ، یا پھر ہم مسلم کنٹریز کے ساتھ ایلائی کی بات کرتے ہیں، جس طرح ملیشیا کے ساتھ تعلقات، یا پھر ایجپٹ کے ساتھ بھی کافی پچھلے 10 سالوں میں اتنے مضبوط نہیں تھے تعلقات، وہ ریوائیو ہو رہے ہیں. تو یہ سارے تو فورن پالیسی کے ہی کام ہے نا. فورن پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے، صرف باتوں میں نظر آ رہی ہے. صرف میڈیا پہ یہ چیز شو ہو رہی ہے کہ آج ہم نے یہ کر دیا، جیسے تبدیلی کے سر ایسے کیسے جو ایجپٹ کے ساتھ جو معاہدہ پاور سیکٹر میں جو ہو رہا ہے کام، اس طرح اور بھی بہت سارے الائز ہیں. تو یہ تو یعنی آپ یہ اگری کریں گے کہ ہیں پالیسیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن بالکل نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. آپ اس کے اوپر کرٹیسزم کر سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں، یا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں اپنی بات پہ پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ میری نظر میں یہ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے.
پالیسی تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کے مفاد میں ہو, آپ کے عوام کے مفاد میں ہو, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. صرف باتوں کی پالیسیاں تو ان کی بہت بہترین ہیں, جیسے یہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے, جیسے انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بہت اچھی تھیں, اور میڈیا میں بھی بہت ہائی لائٹ کیا گیا ان کو کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا. اپوزیشن جماعتوں نے کافی زیادہ سی پیک کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی, اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ٹھیک ہے سیاست میں اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, اس کے بغیر حکومت چل ہی نہیں سکتی, لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نیشنل انٹرسٹ کو بھی ملائن کر جاتے ہیں. سی پیک کو جتنا ملائن کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد ایک چائنیز آفیشل کا جو ہے میں نے ان کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا جس میں انہوں نے آن ایئر ساری چیزوں کی جو ہے تردید کی. تو کیا یہ چیزیں ہمیں ایز اے لانگ ٹرم ڈیمیج نہیں کر رہی؟ دیکھیے بالکل جو ملکی مفاد کے چیز آ رہی ہے, اور اگر آپ اس کو کریکشن میں کریں تو یہ زرداری صاحب ہی تھے جنہوں نے سی پیک کا معاہدہ کروایا تھا, اور اسی پہ ہی چل کے آج گوادر میں جو سی پیک بن رہا ہے وہ چل رہا ہے. اگر وہ ملکی مفاد کے خلاف اپوزیشن بھی بات کرتی ہے تو میں بھی اسی کے خلاف ہوں گا, کیونکہ ہماری سوچ ملک کے مفاد میں ہونی چاہیے, کسی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہونی چاہیے. جی سر, لیکن کیونکہ جو ہمارے ایسے معاہدے ہیں جس میں بائی لیٹرل ٹائز ہیں یا ملٹی لیٹرل ٹائز ہیں اور اسٹریٹجک کوآپریشن کے لیے امپورٹنٹ ہے, کم سے کم اس کو تو نہ چھیڑیں, اس میں تو حکومت اور اپوزیشن کو ون پیج پر ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ میں بالکل اس چیز پہ آپ سے ایگری کروں گا کہ جو چیز ملک کے مفاد میں ہے, پاکستان کے عوام کے مفاد میں, اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, نیشنل پالیٹکس پر جب ہم آتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تنقید حکومت کے اوپر ایک الگ طرف, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, دونوں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہے. نہیں, خلاف نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ دونوں اپوزیشن میں اگر خلاف ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے, اپوزیشن ہوں گے. نہیں, لیکن اس وقت ایز این اپوزیشن اٹ سیلف اپوزیشن کریٹ کر رہی ہے, اس سے کتنا اگری کرتے ہیں آپ؟ وہ کچھ آپسی ناچاکیاں ہیں, کچھ ان کے لیڈران کی طرف سے جو ہم پہ بلا وجہ کی تنقید کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کا ریئیکشن ہے, اور وہ تنقید برائے اصلاح ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب آپ دیکھ رہی ہوں گی ڈیلی پروگرامز میں بیٹھ کے نون لیگ والے کوئی نہ کوئی الزام تراشی کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ, تو ان کے جو لیڈران ہیں وہ خود آپس میں ہی اکٹھے نہیں ہیں. آپ پی پی اور نون لیگ کو نہیں دیکھیں, آپ یہ دیکھیں نون لیگ میں کتنے دھڑے بنے, پہلے وہ لوگ تو اکٹھے ہوں, پارٹی کا جو ہے غلط موقف ہے, کوئی دو دھڑے موجود نہیں ہیں. اب کہنے پہ, اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں گی, جانتی ہوں, میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, اور انویسٹیگیشن آپ کو کرنی چاہیے اس چیز کی بھی, اور بہتر سمجھتی بھی ہوں گی کہ کتنے دھڑے بن چکے ہیں ادھر. جی ٹھیک سر, مزید اگر ہم دیکھیں اسی اوور آل سینیریو کو, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس چیز کا غصہ ہے کہ بلاول صاحب کو پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا. نہیں میڈم, ہمیں اس چیز کا کوئی غصہ نہیں ہے. اگر غصہ پی ڈی ایم کو نہیں, نون لیگ کو ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں نکلی, اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے کہ نون لیگ اپنی ریاست سمجھ کے پی ڈی ایم کو چلنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ مہتاب صاحب سے بھی اس پر جانتے ہیں. مہتاب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی جو ہے اس پہ پریشانی نہیں ہے یا ان کو غصہ نہیں ہے, غصہ پی ایم ایل این کو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو غصہ ہے؟ نہیں, یہ بالکل یوسف صاحب نے جو بات کی میں نے بہت دھیان سے اس کی سنی. پیپلز پارٹی خود الگ ہوئی ہے. اچھا, جو پی ڈی ایم کا جو پاور تھا پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھا, جو حقیقت میں دیکھا جائے, میری اپنی رائے ہے, پیپلز پارٹی کا ایک پاور ہے, ایسا نہیں ہے کہ پاور نہیں ہے. مسلم لیگ جو ہے کو ضرورت تھی پیپلز پارٹی کی, ان کے جو بھی آپس کے اپنے مفادات تھے, جو بھی اپنی پولیٹکس تھی جس کی وجہ سے الگ ہے. جس طرح بھائی نے بولا کہ ان کے جو لیڈران ہمارے اوپر جو ہے غیر اخلاقی باتیں کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا جواب دینا بھی ایک پولیٹکس کے اندر دینا پڑتا ہے. اگر آپ نہ دیں تو ظاہر ہے آپ, اس کا مطلب ہے آپ ہی فیلئر ہیں, اس کا تو دینا ضروری ہوتا ہے, ایک پولیٹکس کا حصہ ہے یہ. تو یہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی اور پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی نہیں تھی. اچھا, اس کے اندر جو اب جس طرح آپ نے بتایا کہ غصہ جو ہے بلاول صاحب کا نکالنے کا یا نکل جانے کا, غصہ پیپلز پارٹی کا کو نہیں ہے, نون لیگ کو ہے. غصہ تو نہیں کہیں گے اس کو, اس طرح لے سکتے ہیں ہم, اس بات پہ لے سکتے ہیں کہ جی ایک بہت اچھا اتحادی اور بہت پاورفل اتحادی جو ہم سے الگ ہو گیا, ہم اس کو کیسے دیکھیں. ایک جو پیپلز پارٹی ہے, لیکن سر اس سارے سیناریو میں, اس سارے سیناریو میں جب ہم دیکھ رہے
रहे हैं कि दोनों में सेल्फ ऑपोजिशन के ही अंदर ऑपोजिशन क्रिएट हुई हुई है, तो फिर ये ऑपोजिशन आखिर हुकूमत को कैसे टफ टाइम देगी? देखें पीपल्स पार्टी का अपना एक्सपीरियंस है। पीपल्स नून लीग को बने हुए आपको पता है पीपल्स पार्टी उससे पिछले 25 साल पहले से ही बनी है, उनके लीडरान हैं, और नून लीग जो है सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर है। देखें बात आपको ही पता है कि जो आज नून लीग के अंदर हैं वो कल कहाँ थे, कल पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं कहाँ थे, ये सबको पता है किधर है, हर चीज़ हर आदमी को पता है, मीडिया के ज़रिए हर बच्चे को पता होता है ये चीज़ें ना। ये हम डिस्कस नहीं करते किसने क्या किया, हम ये कहते हैं कि जी एक्सपीरियंस जो है ना पीपल्स पार्टी का नून लीग से ज्यादा है। तारीखें दी जा रही हैं अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत को तारीखें देने का क्या फायदा और कैसे तारीखें दी जा रही हैं? ये तो देखिए ये तो एक समझ लें गेम होता है, ये प्रेशराइज करने का होता है कि जी डेडलाइन ये लाइन ये एक प्रैक्टिस होती है, जाहिर है ये करनी पड़ती है। लेकिन मौलाना साहब ये किन बेसिस के ऊपर दोबारा से डेट्स दे रहे हैं? देखें बात यह है कि पीटीएम का वो जो है हिस्सा है, ये मौलाना साहब नहीं करते, असल में पूरा इनको ही पता है भाई को, यूसुफ भाई को, कि एक पूरी मुशावरत होती है। तमाम टाइम हमने ये भी देखा ना कि वो कितना पीएमएलएन की तरफ इंक्लाइंड थे। जो भी पीएमएलएन ने स्टेटमेंट दिया उस पर उन्होंने कहा कि मैं पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहा हूँ, पीएमएलएन करेक्ट है। बार बार उन्होंने जो है जो साइड उन्होंने दिखाई वो पीएमएलएन की तरफ। हर इंसान की अपनी राय होती है, मैं इधर बैठा हूँ मेरी अपनी राय है, लेकिन जो फैसले जो होते हैं ना कोई भी एक जमात या एक ग्रुप बनता है उसकी मुशावरत से होते ना। लेकिन मुशावरत किधर थी फिर, जब जो लीडर थे पीडीएम के मौलाना साहब वो तो किसी एक पार्टी की साइड ले रहे थे। देखिए पीडीएम मौलाना साहब नहीं है, मौलाना साहब पार्ट ऑफ पीडीएम जी, ठीक है ना, मौलाना साहब जो है पार्ट ऑफ पीडीएम। सर उनको लीडर बनाया गया था ना, सर जब उनको लीडर बनाया गया तो उनको तो सबकी सुननी थी। फिर जमहूरियत ये कहती है कि वो मशावरत से चले, देखिए जमहूरियत ये कहती है मशावरत से चले। अगर वन मैन शो चलना होता तो ये पार्टी एक साल की, यानी कि पीडीएम जो एक साल चल रही है 1 महीने भी नहीं चल सकती थी। देखिए मशावरत से हो रही है। अगर देखिए हकीकत अगर पूछेंगे तो हकीकत यही है। सर पीडीएम ने अचीव क्या किया? पीडीएम ने कुछ भी अचीव नहीं किया, प्रेशराइज के अलावा कुछ भी नहीं किया, प्रेशराइज के अलावा अभी तक तो कुछ अचीव नहीं किया। ठीक है फुरकान रियाज साहब, क्या समझते हैं आप पीडीएम ने क्या अचीव किया, और जो डेडलाइंस दी जा रही है एक बार फिर से हुकूमत के हवाले से, उसमें कितनी सदाकत है? अजीना मैं एक और चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा। मैंने आपके दोनों गेस्ट की बात सुनी थी, एक कमेंट में ये देना चाहूंगा कि लोगों को इधर बड़ी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात हुई, उनके बहुत ज्यादा जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में पता नहीं पाकिस्तान को कहाँ तक ले गए, जो बातें मैं सुन रहा हूँ वहां से। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि लोग ये भी भूल गए कि विकीलीक्स में प्रेसिडेंट जरदारी और इवन मौलाना डीजल के बारे में अमेरिकन सफीर क्या कह रहा था जी, लोग वो भी भूल गए कि आप मारते जाएं हम उसको कंडेम करेंगे लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कहता था कि आप हमें प्राइम मिनिस्टर बना दें तो हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकेंगे। तो ये तो मतलब हमारे मुल्क की हिस्ट्री है, ये हमारे पॉलिटिशियंस की हिस्ट्री है जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी। और फुरकान ये भी बता दीजिए, क्या पाकिस्तान में माजी में, अभी की बात नहीं करूंगी, माजी में क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर 10-10 साल की लंबी फॉरेन पॉलिसी बनाई गई और वैसे ही टोकी गई? देखिए अलवीना होना तो ये चाहिए कि होना चाहिए था ना फुरकान साहब, यानी कि ऐसा नहीं हुआ था माजी में? नहीं ऐसा नहीं हुआ माजी में, और मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर भी जब कोई गवर्नमेंट आए या आने से पहले जब अपने मैनिफेस्टो पेश कर रही हो इलेक्शन से पहले, तो उसमें ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। जी करेक्ट। और इस वक्त अगर मजीद जिस तरह यूसुफ मुर्तज़ा बलोच साहब कमेंट कर रहे थे पीपल्स पार्टी से, वो कह रहे थे कि इस हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी से वो सेटिस्फाइड नहीं है, और पिछली दौर हुकूमत में तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो फिर क्या समझते हैं आप उनका जो क्रिटिसिज्म है कितने हद तक वैलिड है? अलवीना वो शायद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यूसुफ भाई को, वो शायद जिस तरह की जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान की फॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं, शायद वो उस टाइप की फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज्ड हुए हैं, वो इस टाइप की एब्सोल्युटली नॉट की फॉरेन पॉलिसी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस वजह से शायद उनको ये समझ में नहीं आ रही। ठीक, मजीद और आप जो है फॉरेन पॉलिसी के सब्जेक्ट में क्या ऐड करना चाहेंगे? इस वक्त जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को, जो यूएस अफगानिस्तान डायलॉग है उसमें पाकिस्तान जो है, क्या पाकिस्तान की पॉलिसीज बिल्कुल डिफाइंड है इसमें? वीना मेरे से सवाल कर रही? जी
جی جی فرقان آپ سے سوال کر رہی ہوں، پاکستان کا جو یو ایس افغانستان ڈائلاگ ہے اس کے اوپر پاکستان کی پالیسیز آپ کو بالکل ڈیفائنڈ لگتی ہیں؟ دیکھیے الوینا، ہمیں ایک تو پیس کو پرائیورٹی بنانا چاہیے جی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا پچھلے 20-22 سالوں میں ورلڈ کی بگیسٹ، موسٹ پاورفل، موسٹ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس آرمی افغانستان کو طالبان سے یا طالبان کے رولز کو ختم نہیں کر سکتی. تو آبویسلی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ٹیبل پر آ کے نیگوشیٹ کرنا ہوگا، سیز فائر ہوگی، نیگوسیشنز ہوگا، اس میں آبویسلی پاکستان کو اپنا انفلوئنس اور اپنی ٹھیک ہے. جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں فرقان، پہلے جب پاکستان انفارچونیٹلی افغانستان کی وار میں کودا تھا تو اس وقت جو رشیا ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلقات خراب کرنے پڑے، لیکن اب فائنلی ہم لوگوں نے جو ڈائلاگ کیا طالبان ڈائلاگ، وہ بھی روس کو بھی بلا کے کیا. تو یعنی ہم نے اپنے جو پالیسی ہے جو اس کو ڈیفائن کر دیا، اس کو بہتر کیا. اس سے اگری کریں گے یا نہیں؟ جی میں ڈیفینیٹلی اس سے اگری کرتا ہوں. فرقان مزید ہم جو ہے پروگرام میں جو ہے بات کریں گے ناراض بلوچوں کے حوالے سے. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو شاہزین بگٹی صاحب کو معاون خصوصی بنا کر یہ ایک اہم ٹاسک دیا گیا ہے، اس سے کتنا پروڈکٹیو ثابت ہوگا؟ دیکھیں الوینا، یہ آبویسلی ایک سٹیپ ہے، یہ فرسٹ سٹیپ تو یقیناً ہو سکتا ہے لیکن یہ لاسٹ سٹیپ تو نہیں ہوگا. اس میں آبویسلی جو ڈسگرنٹل ایلیمنٹس ہیں بلوچستان میں ان سے بات کرنے کے لیے اگین آپ پرائم منسٹر کے اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کریں کہ ہی بلیوز کہ نیگوسیشن اینڈ پیس از دا وے فارورڈ. کہ ہر چیز بندوق سے یا تھرو فورس نہیں ہو سکتی. اور ہم یہ بلوچستان میں پچھلے 2 یا 3 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی بھی ملٹری آپریشن ان دا لانگ ٹرم لانگ رن میں وہ سکسیسفل نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو نیگوسیشنز کے علاوہ کوئی چوائس ہے نہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اسٹوڈیو میں بڑھوں گی آپ کی جانب یوسف مرتضیٰ بلوچ صاحب، آپ کی جانب یہ جو ناراض بلوچوں کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ اور اگر حکومت نے یہ میجر لیا ہے معاون خصوصی شاہزین بگٹی صاحب کو رکھ کے، تو کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ میری نظر میں تو یہ، میں خود بھی بلوچ ہوں اور ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو یہ ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے شاہزین بگٹی کے نام سے، اور اس پہ کوئی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ اس سے کوئی فائدہ مند ہوں گے یا نہیں. لیکن شاہزین بگٹی کا اگر وہ آتے ہیں معاون خصوصی کی پوزیشن میں، اور جو ان کے والد صاحب تھے ان کا رول، اور پھر جو بلوچ ٹرائب میں ان کی جو ایک ساکھ ہے، کیا وہ اس سے انفلوئنس نہیں ہوگا؟ معاملہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو اس طرح کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ کریں. بلوچ ناراض کیوں؟ آپ ریزن تو یہ دیکھیں. وہ تو لیڈر جو رائلٹی لیتے ہیں بلوچستان کی سوئی گیس کے اوپر، ریکارڈ ایک دیکھیں کتنا بڑا معاہدہ، تو وہ تو بیچارے لوگوں کو تو ٹرائب کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھی کبھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح، کہ وہاں کے جو ٹرائب کے لیڈرز ہیں، سردارز ہیں، یا بلوچستان گورنمنٹ، انہوں نے آج تک کوئی 1 روپے کا کام نہیں کروایا. وہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں معافی چاہتی ہوں، یہ جو آپ نے بات کی کہ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی کبھی جو ہے ان کو ایکوموڈیٹ نہیں کیا، وہاں کے جو سٹیزنز تھے. لیکن اس کو ہم دوبارہ مزید اور اگر کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ جس طرح ہم اسٹڈی کرتے ہیں کامن لاء میں بھی یہی پریکٹسز ہوتی ہیں، جو کامن لاء کی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے. تو جو ٹرائبل ایریاز میں جو لیڈر ہیں جس کو سردار کہتے ہیں، وہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے. کیا گورنمنٹ سے پہلے وہ کوسچنیبل نہیں ہے؟ گورنمنٹ کوسچنیبل اس لیے کہ وہ سرداروں سے تو پوچھ تو سکتی ہے. کبھی آپ یہ تو گورنمنٹ سے ہم لیا کرتے ہیں کہ ہم بھی تو یہ جانتے ہیں نا سر کہ جو سردار ہیں کیا ان سے وہ پوچھ پائے کبھی؟ سردار تو گورنمنٹ کے اوپر، وہ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک گورنمنٹ ہے. تو یہ ناکامی ہے نا، ریٹ نہیں ہے، یعنی ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی. آپ فیڈرل آج تک یہی ہوا، ہمیشہ بالکل یہی ہوا ہے. اور اگر بلوچ ناراض ہیں تو آپ ان کا ریزن تو پوچھیں، کیوں ناراض ہیں؟ وہ احساس محرومی میں کیوں ہیں؟ ان کو نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے. وہ تو ناراض ہوں گے جب ان کو آپ کوئی 1 ٹکے کی فیسلٹی نہیں دیتے ہیں. تو کس چیز سے آپ کے ساتھ؟ میں دوبارہ وہی سوال لے کر آؤں گی آپ کی جانب کہ جس طرح گورنمنٹ تو بالکل کویسچنیبل ہے، جو اب تک کی جتنی بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. لیکن اگین ہم یہی بات اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے، جو لیڈرز ہیں وہاں کے سردار، انہوں نے آخر کیوں لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا؟ دوسری جانب جو گورنمنٹ تھی وہ اس سے اگر سردار چاہتے تو ڈیفینیٹلی کروا سکتے تھے. وہ تو گورنمنٹ
الٹا ان کے آگے دبی ہوئی تھی, سرداروں کے آگے. یہی تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں وہاں پہ ریٹ قائم نہیں کی اپنی, اور ان سرداروں سے. لیکن فیڈرل سے پہلے تو پروونشل گورنمنٹ کوسچنیبل رہی ہے نا. جب وہ ایک نائل حکومت ہے پروونس کی, تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس فیڈرل کو کرنا ہے. کریکٹ. تو فیڈرل بھی تو اس کے ساتھ ملوث ہوئی. اگر وہ اس کو کوسچن نہیں کر رہی ہے کہ آپ کی عوام تک فیسلٹی نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا ریزن کیا ہے؟ جی, تو وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کے فیڈرل سے بھی تو آپ کوسچن کر سکتے ہیں نا. پیپلز پارٹی فیڈرل میں بھی رہی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے کبھی اس ایشو کو ریزالو کرنے کی, ایڈریس کرنے کی کوشش؟ بالکل کوشش کی. آغاز حقوق بلوچستان کا پروگرام صدر آصف علی زرداری صاحب لائے تھے, اور اس پہ عمل درآمد اگر فلی طور پہ ہو جاتا تو آج یہ نہیں نوعیت آتی کہ بلوچستان کے لوگوں کو منانے کی ضرورت پڑتی اگر ان کو ان کا حق ملتا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں سارا کا سارا جو ملبہ ہے نا, وہ حکومت سے پہلے اس لیے بار بار لیڈرز کا میں نام لوں کیونکہ کامن لا کی پریکٹس ہو رہی ہے وہاں پر, تو وہ پورا جو ہے جرگے بھی وہی چلا رہے ہیں, ہر چیز کو گورن کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ گورننگ باڈی وہی ہے, لا بھی وہیں پہ وہی ریگولیٹ کروا رہے ہیں. تو پہلے تو وہ کویسچنیبل ہو گئے, دوسرے گورنمنٹ کویسچنیبل ہو گئی. لیکن تیسرا جو معاملہ یہاں پہ آتا ہے وہ انسرجنسیز کا, جو بھارت کرواتا ہے استعمال کر کے, ان کمزور ذہنوں کو استعمال کرتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو جاتا ہے اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور پاکستان کی دشمنی میں سامنے آ جاتے ہیں. اب اس ایشو کو, سارے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے آپ رائٹس کی بات کریں. سر رائٹس آپ کو لگتا ہے کہاں کہاں سے پریس ہوئے ہیں؟ پورے بلوچستان میں ہوئے. مطلب کن ایریاز میں؟ میں کہتا ہوں 95% بلوچستان میں. صرف آپ یہ ہب چوکی کو بلوچستان نہیں سمجھے, آگے آپ جائیں گے تو لوگ اپنے پینے کے پانی کے لیے جو نہریں بہتی ہیں, برساتی نہریں, ان سے کوئی 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر دور جا کے لیڈیز ہماری وہاں پہ پانی بھرتی ہیں. اب وہ اتنی تنگی میں آئی ہیں, تبھی تو ان کے دیکھیں انڈیا کو کبھی بھی جگہ نہیں ملتی وہاں پہ. اگر ہم لوگ, ہماری گورنمنٹ وہاں پہ فلی فیسیلیٹیٹ کرتی بلوچستان کے عوام کو. لیکن گورنمنٹ تو ہر سال بجٹ بھی الوکیٹ کر رہی ہے, معاہدے بھی ہو رہے ہیں, تو یہی تو سوال سر پہ ٹرائبل ایریا کے جو لیڈر ان کو پکڑنے کی بات ہوئی نا, پکڑنے کی بات ہوئی تو آپ پکڑ نہیں رہی, آپ الٹا انہی جو ابھی شاہزین بگٹی کو بنایا گیا وہ وہی سرداروں کے پاس جائے گا اور ان کو منائے گا. عوام وہیں پستی رہے گی. آپ کی گورنمنٹ, آپ کے سردار مل جائیں گے آپس میں, عوام وہیں ایشو دب جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کسی سردار کو بنایا جا رہا ہے, معاون خصوصی بنایا جا رہا ہے, تو پھر اس کو کویسچن بھی ڈائریکٹلی کیا جائے گا؟ اگر کسی سردار کو بنایا جا رہا ہے تو اللہ کرے, کیونکہ سر ماضی میں جو ہے یہ ایگزامپلز نہیں دکھائی دی, سردار کبھی بھی وہ افیلیٹ نہیں ہوا کرتے تھے, اپنی افیلیشن کو شو کرنے سے گھبراتے تھے. نہیں, ابھی میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ کرے کہ بلوچوں کا بھی کچھ اس میں بھلا ہو جائے, صرف سرداروں کا نہ ہو. جی مہتاب صاحب اس پہ ذرا ویو دیکھیں. یہ جو ناراض بلوچ بھائی ہیں, یہ آج سے 40 سال پہلے, شاید ان کی عمر نہیں پتا, شاید ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں, 30 سال ہے, تو ان کی پیدائش سے پہلے بلوچ پہلے بھی ناراض ہو گئے تھے. کسی وجہ سے ہم اس بات کو نہیں لاتے, پہاڑوں پہ چلے گئے تھے ایسا. لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی, پھر ان سے انہوں نے مذاکرات کیے, جو بھی حکومت نے مذاکرات کیے, بلوچ اپنی جگہوں پر واپس آ گئے. ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. ابھی ایک قدم اٹھایا ہے جو موجودہ جو حکومت ہے اس کے اندر, اور ان کو فیسلٹیز دی ہیں ڈائریکٹ. اصل میں پہلے جو فیسلٹیز ہوتی تھی پہلے ہوتی تھی سرداروں کے پاس. اب انہوں نے کہا جی بلوچستان کی جو محروم, اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ بلوچ ناراض کیوں ہیں. اگر ہم وہ چیز دیکھ لیں اور جو ان کی ناراضگی کو دور کر دیں, یعنی کہ جو پہلے تو اس کو دیکھیں ناراضگی کس وجہ سے ہے. ناراضگی کیا ہے؟ حقوق جس طرح بھائی نے کیا, نوکریوں کے اندر جو بھی ہے, پالیٹکس کے اندر, دوسرے تعلیم کے اندر, سڑکوں میں جو ان کا حصہ نہیں دیا, صحت کے اندر جو حصہ نہیں دیا جا رہا, تو گورنمنٹ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ان کو نوکریاں, صحت, ہر معاملات کے اندر ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ان کا جو احساس محرومی ہے وہ ختم کیا جائے گا. اچھا, یہ جو انہوں نے کوئکلی کر دیجئے سر, میرا وقت ختم ہو رہا ہے, کوئکلی ایڈ کر دیجئے. اچھا, اس کے اندر شاہزین صاحب کو جو نے گیا, ایک پاورفل بلوچ ہیں وہ, اور ان کے میرے خیال کے اندر بلوچستان کے اندر ایک بہت پاور رکھنے والے آدمی ہیں, اور مجھے امید ہے جو بلوچ سردار جو ہیں ان کی بات کو لیں گے اور آگے انشاءاللہ تعالی بہتر معاملات. ٹھیک ہے فرقان, کوئکلی اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجئے, وقت ختم ہو رہا ہے میرا. زینب, میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. کسی بلوچستان کے ایشو کے اوپر یا بلوچستان کے لوگوں کو منانے کے لیے
आई थिंक शाहजैन शायद विद टाइम राइट फेस प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए फुरकान रियाज साहब, आज पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोग्राम में मेहताब अहमद चांदीवाला साहब तजियाकार मौजूद थे, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ मुर्तज़ा बलोच साहब। तमाम तो मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगी, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में किसी को भी जो है इंसर्जेंसीज करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो हमारे खिलाफ चालों में नाकाम रहेगा। साथ ही साथ जो अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ रखता है वो भी जेन्युइन होगा, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि हम एक सॉवरेन स्टेट है और हमारी सॉवरेनिटी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।